صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کام کی 3 حالتیں بیان فرماتے ہیں: سست، معتدل یعنی درمیانی، نہایت تیز۔ اگر مزدوری میں کم از کم معتدل بھی نہیں، محض سستی کے ساتھ کام کرتا ہے، گنہگار ہے اور اس کی پوری مزدوری لینی حرام ہے۔ اتنے کام یعنی جتنا اس نے کام کیا ہے کہ لائق جتنی اجرت ہے لے، اس سے جو کچھ زیادہ ملا وہ جس کے ساتھ ملازمت کا معاہدہ کیا اس کو واپس دے دے۔ کم از کم ملازم کو یہ تو پتا ہو کہ میرے ملازم بننے کے شرعی یہ کام کیا ہے۔ سب پوچھتے ہیں کیا کام ہوگا، کہ یہ کام ہوگا، کر تو لوں گا میں۔ تنخواہ کیا دو گے؟ اتنی تھوڑی بڑھا دو یار، چلو اتنی دے دوں گا، ہو تو جائے گا گزارا۔ بونس وونس ملے گا، چلو اتنا بونس لے لینا۔ انکریمنٹ کچھ وہ میڈیکل ہے نہیں ہے ہمارا، ہاں میڈیکل ہے۔ کنوینس الاؤنس بھی، اچھا کنوینس الاؤنس بھی ملے گا۔ کوئی اور ہے آپ کے یہاں کوئی سہولت وغیرہ؟ لنچ یوں کر لینا، تھوڑا سا چائے پانی بھی مل جائے گی، ایک آدھ سال میں کہیں جانا ہو تو ٹور بھی لگا لینا، بس چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، کر لیں گے۔ آپ نے معاہدہ کر لیا، کر لیں گے۔ اللہ کے بندے، جس چیز کا معاہدہ کیا، کیا کسی مفتی سے پوچھا کہ مجھے یہ کام کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے نہیں دی؟ پوچھا؟ بونس خیال میں آیا، انکریمنٹ خیال آیا، دیگر الاؤنسز کا خیال آیا، سیلری کم زیادہ کا خیال آیا، سارے خیال آ گئے۔ خیال نہ آیا تو صرف یہ نہ آیا کہ اس کام کے کرنے کی مجھے میرے رب نے اجازت دی ہے یا نہیں دی۔ تمہیں تمہارا رب یاد نہ آیا، تمہیں تمہارے نبی کا فرمان یاد نہ آیا، تمہیں قرآن کا کوئی حکم یاد نہ آیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علم والوں سے اگر نہیں جانتے۔ آپ اپنے اس جاب اور اپنی اس نوکری کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ آپ کے اندر مہارت ہے، مگر یہ جاب فی نفسی ہی جائز ہے یا ناجائز، یہ معاہدہ فی نفسی ہی جائز ہے یا ناجائز، کبھی یہ پوچھنے کی کوشش کی نہیں کرتے۔ یقین مانی نہیں کرتے۔ ہمیں بعض اوقات کمپنی کی طرف سے جاب فارم دیا جاتا ہے، نام، باپ کا نام پوچھتے تو ماں کا نام پوچھ لیں گے، برادری پوچھ لیں گے، قومیت پوچھ لیں گے، کہاں سے پڑھا، کہاں سے نہیں پڑھا، جاہل ہو، کیوں جاہل ہو، پڑھے لکھے ہو، کیوں پڑھے لکھے ہو، سچ قسم کے فضول کام کے سارے سوال ڈال دیں گے۔ میں ایسے آپ کو تھوڑا سا وہ خوش طبعی کے طور پر عرض کر رہا ہوں، سب ڈال دیں گے۔ اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ٹرمس اینڈ کنڈیشن، لکھا ہوتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا۔ اور ایک انکوائری لینے کے لیے اتنا بڑا لکھا، 12 نمبر کا فاؤنڈر لیا، یہ لکھ دیا، اور 10 نمبر کا فاؤنڈر لے کر پیچھے ٹرمس اینڈ کنڈیشن لکھ دی۔ چشمہ لگا کر بھی پڑھو تو ٹرمس اینڈ کنڈیشن پڑھنے میں نہیں آتی۔ اور ٹرمس اینڈ کنڈیشن پڑھتا کون ہے؟ آپ سائن کر رہے نیچے، ارے پڑھو تو صحیح کہ جائز پر سائن کیے کہ ناجائز پر سائن کیے۔ آپ بولو گے پڑھ تو لیا، اب پڑھ لیا، آپ کو آتا ہے کہ یہ جائز تھا کہ ناجائز تھا؟ بولو گے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا یار؟ کیوں نہیں آتا؟ سوال ہے کیوں نہیں آتا آپ کو بھائی؟ آپ کو فارم پڑھنے آ گئے نا، یہ انگلش میں لکھا ہوا تھا ABCD سب پڑھنے آ گئے آپ کو، یہ کیوں نہیں آیا؟ مدنی سوچ نہیں ہے کہ میں یہ پڑھوں تو صحیح کہ ٹرمس اینڈ کنڈیشن یہ لکھنے والا کو مفتی تھوڑی ہوتا ہے بھائی، یہ لکھنے والے سارے یہ بھی سیٹ لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں بڑی کمپنیوں کے، یہ کوئی 4-5 ٹرمس اینڈ کنڈیشن نکالتے، اس میں اپنی کمپنی کا مفاد بناتے اور ایک فارم تیار کر لیتے، جناب یہ تیار ہو گیا فارم اور ہم نے اس پر سائن کر دی، اوکے۔ شریعت اوکے کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ خدا را اپنے زندگی کے تمام معاملات شریعت کی رو سے ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے رسول کا حکم کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن مجید کیا کہتا ہے، فقہاء کرام کیا کہتے ہیں۔ کچھ تو اس معاملے میں براہ کرم غور کیجیے اور اپنی زندگی کے معاملات کو جائز، حلال، اپنی آمدنی کو حلال کیجیے۔ صلوا علی الحبیب